من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة إني لاجد في بدني جوعا فقلت له وعزبك بالله يا أبتي من الجوع فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء يماني وأتيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وجهه يطلع له نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أترضوني أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. قال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أتذرني أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتظنني أدخل معكم تحت هذا الكساء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه
السلام علیک یا رسول اللہ اتجعلنی ادخل معکم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام وبعزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها بنوها فقال جبريل يا ربي أتدلني أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويكسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يرسي إلا لأجلكم محبتكم فقد أذنني أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذنني أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا حاجة تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرق فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا رب الكعبة فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيه مأمون إلا فرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں
اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل رو رہا ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی ہے کس طرح بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا، ڈرنا نہیں ہے بیٹا، دادی کہیں گی تم سے، آ میں تجھے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ تم رات کو ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری، اب نیند آتی ہوگی پھر گود میں لٹا کر ناد علی سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ پانی معصومہ نے مانگا تو تماچے کھائے، پانی معصومہ نے مانگا تو تماچے کھائے، پانی معصومہ نے مانگا تو تماچے کھائے، روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے، پانی معصومہ نے مانگا تو تماچے کھائے، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے
راستہ پوچھا نجف کا تو تماچے کھائے، اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے، اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے، ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے، پانی معصومہ نے مانگا تو تماچے کھائے، اور کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری، کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری، اس نے جب شمر سے پوچھا تو تماچے کھائے، پانی معصومہ نے مانگا تو تماچے کھائے، اور کوفہ و شام کے بازار میں چلتے چلتے، کوفہ و شام کے بازار میں چلتے چلتے، تھک کے بیٹھی جو سکینہ تو تماچے کھائے، اور میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح، میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح، ہو گئی جب یہ یتیمہ تو تماچے کھائے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس
وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأرض. امام زماننا وولي امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث مزتر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني إنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد. صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات. اس حدیث کا انتخاب کیا اس گفتگو کے لیے، سلسلے مجالس کے لیے، جس کی آج یہ 9ویں مجلس ہے. اس میں سید الشہداء نے روز عاشورہ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میرے جد بزرگوار نے مجھے پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اے حسین تم اس سرزمین پہ شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ ایک گروہ تمہارے اصحاب کا شہید کیا جائے گا. یہ وہ افراد ہیں کہ جو اتنا غرق ہوئے امام حسین کی محبت میں کہ لوہے کا درد انہیں محسوس نہیں ہوگا. یہ لوہے کا درد محسوس نہ ہونا خود اس میں ایک راز موجود ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ انسان کا جسم درد اور دوسری جسمانی جو مسائل ہیں ان کو اس وقت محسوس کرتا ہے جب اس کی روح قید ہوتی ہے اس کے جسم کے اندر. لیکن جس وقت وہ اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی روح کو جسم سے الگ کرتا ہے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں خل بدن یا تجرید، یعنی ٹو سیپریٹ دا سول فرام دا باڈی، ٹو برنگ آؤٹ دا سول فرام دا باڈی، اس کو کہتے ہیں تجرید یا خل بدن. تو اتنا قوی ہو جاتا ہے انسان، اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور اللہ نے اس کی مثال بھی قرآن میں دی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تمہارا رات کو سونا. منامکم باللیل ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ تم رات کو جو سوتے ہو، یہ اللہ کی نشانی ہے. نشانی کیسے ہے؟ کہنے بہت بڑی علامت ہے، اللہ کی آیت ہے کہ اللہ خدا ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اور وہ یہ ہے کہ جب رات کو تم سوتے ہو تو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتے ہو، یعنی عالم اجسام، یعنی یہ دنیا جسم کی دنیا، اس سے نکل کر تمہاری روح پرواز کرتی ہے عالم ارواح میں، برزخ میں، اس دنیا میں جاتی ہے. بہرحال
جب انسان کسی چیز میں بہت زیادہ فوکس کرتا ہے تو اس میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اپنی جو سراؤنڈنگز ہوتی ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جو لوگ کانسنٹریشن اور یعنی اس طرح کی چیزوں میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کانسنٹریشن اور فوکس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی اور چیز پہ دھیان دیتا نہیں ہے. سید الشہداء کے اصحاب ایسے تھے کہ جو پوری طرح غرق تھے سید الشہداء کی محبت میں، پوری طرح سے، اتنا کہ ان کو اور کسی چیز کی پرواہ تھی ہی نہیں، دنیا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. کل آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہے تھے تکبر کے، اور 2-4 حدیثیں خالی بس بچی تھیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ تکبر کا علاج کیا ہے. کیونکہ ائمہ علیہ السلام ہمیشہ جب بھی کسی یعنی کوئی مرض بیان کرتے تھے تو ان کی روش یہ ہوتی تھی، ان کا اپروچ یہ ہوتا تھا کہ وہ مرض یعنی ڈیزیز کو بیان کرتے تھے، پھر اس کو اینالائز کرتے تھے، ڈائگنوز کرتے تھے، بتاتے کہ اس کے کازز کیا کیا ہیں. وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ تکبر کے کازز کیا ہے. پھر ائمہ ساتھ میں علاج بھی بتاتے ہیں کہ اس کا کیور کیا ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. کیونکہ خالی مرض بتائیں گے فائدہ نہیں، ساتھ میں علاج بھی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ تکبر کا بہترین علاج یہ ہے کہ انسان، کل آپ کی خدمت میں ایک علاج عرض کیا تھا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تو اپنے ذہن میں جو ہے وہ ہیوملٹی ڈال دو، اپنے ذہن میں کانسٹنٹلی کہتے رہو، یعنی اپنی ہیوملٹی کا ذکر کرو. دوسرا مولا فرماتے ہیں یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے، اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر کا علاج کیا ہے کہ انسان خود اپنے نفس کی معرفت رکھے. اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو کبھی تکبر کرے گا ہی نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ عجبت للمرء، مجھے تعجب ہوتا ہے انسان پر. مولا کائنات فرماتے ہیں تعجب ہوتا ہے مجھے، یعنی کتنا احمق ہے، کتنا بیوقوف ہے. اس اعتبار سے تعجب ہے کہ اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، کہ اس کی ابتدا بگننگ اس کی نجس، جب مرے گا تو نجس، اور ان دونوں کے درمیان یعنی پیدائش اور موت کے درمیان یہ نجاست کا حامل ہے. نجاست اس کے جسم میں، جس کے جسم میں نجاست موجود ہے. اور اس کے بعد بھی یہ ثم یتکبر، یہ تکبر کر رہا ہے. کس بات کا تکبر کر رہا ہے؟ اس کی بگننگ یہ، اس کا اینڈ یہ ہے. تو اگر انسان خالی اپنے نفس کی معرفت رکھے، صرف اپنے آپ کو پہچانے، اور اس میں بہت تفصیلی بحث ہے جو ابھی وقت نہیں ہے اس لیے اس پہ ڈسکس نہیں کر رہے، کہ بس اتنا سمجھ لے کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہے. اگر انسان اور اس لیول پہ تھوڑا، یہ تو جسمانی حقیقت کی بات ہو رہی ہے، اگر انسان اور لیول پہ جائے، روح کی حقیقت اور نفس کی حقیقت اگر اس کو سمجھنے لگے تو انسان یہ سمجھ جائے گا کہ یعنی واقعاً حقیقتاً ان ریالٹی وہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یعنی اگر فلسفی اصطلاح استعمال کریں، فلسفی ٹرمنالوجی، تو وہ باطنۃ الوجود ہے. یعنی ایکچولی اس کے وجود ہے ہی نہیں خود کا. جو کچھ اس کو ملا ہے وہ رسول اللہ کے نور سے ملا ہے، ورنہ اس کا خود کا تو کچھ ہے ہی نہیں. اور اسی نور کے طفیل میں اس کو سارے کمالات ملے ہیں. یعنی اگر وجود ملا ہے تو رسول اللہ کے نور کے ذریعے، اگر علم ملے تو رسول اللہ کے نور کے ذریعے، اگر عقل ملے تو رسول اللہ کے نور کے ذریعے، اگر شعور ملا تو رسول اللہ کے نور کے ذریعے، اگر فہم ملا تو رسول اللہ کے نور کے ذریعے، اگر قدرت ملی تو رسول اللہ کے نور کے ذریعے، اگر اختیار ملا تو رسول اللہ کے نور کے ذریعے. آپ جتنے انوار قدسیہ کا ذکر کرتے جائیے، جتنے انوار یعنی نور، لائٹس، جتنے بھی کمالات، جتنے بھی پرفیکشنز ہیں انسان کے پاس، یہ تمام پرفیکشن جو ہے وہ رسول اللہ کے نور سے اس کو ملے. اول ما خلق اللہ نور نبی کیا جابر، اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ تمہارے نبی کا نور ہے جابر. ثم خلق من کل خیر، پھر اللہ نے بقیہ تمام جتنی چیزیں سب اس نور سے پیدا کی. تو ہم خود اپنے وجود کے اعتبار سے طفیلی ہیں. طفیلی آپ جانتے ہیں نا، طفیلی کس کو کہتے ہیں؟ طفیلی اس کو کہتے ہیں کہ یعنی کسی اور کے طفیل میں، کسی اور کے چکر میں ہم کو کچھ چیزیں مل جائیں. مثلا اگر کسی بڑے آدمی کو بلایا جائے کھانے پر، تو ساتھ میں جب وہ چاہتے ہیں کہ 2-4 اور حالی موالی جمع ہو جائیں، تو صاحب خانہ کہتا ہے بھائی ہم فلاں بڑے آدمی کو بلائیں، ذرا تم بھی آ جانا.
تو تھوڑا بھیڑ جمع کرتا ہے، تو ایسے آدمیوں کو طفیلی کہتے ہیں، جن کی خود کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ طفیلی ہوتے ہیں، یہ خالی آگے جمع ہوتے ہیں دکھانے کے لیے، ہاں بھائی لوگ ہیں، ہاں بھائی آؤ چلو، اتنے بڑے آدمی ہو رہا ہے تو کچھ لوگ ہونا چاہیے ساتھ میں، یعنی مہمان کے اعزاز میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کے اعزاز میں پوری کائنات کو پیدا کیا، اور یہ اعزاز تھا رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام۔ اسی لیے جو ابھی حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے اس میں کیا، آپ جملوں پر غور کریے، جب وہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے کہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا بحر یجری، اللہ بتا رہا ہے کہ جتنی کائنات میں چیزیں ہیں سب ہم نے پیدا کی صرف لاجلکم و محبتکم، بس تمہاری خاطر اور تمہاری محبت میں، اہل بیت صرف تمہاری خاطر۔ تو یہ محبت اہل بیت میں سب ہے، اور ہم لوگ صرف طفیلی ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر اہل بیت چاہے، یعنی ہمارا وجود ان کی بنا پر ہے، اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں وجود ختم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو جو جس نور کا مالک بنایا ہے، تو رسول اللہ اور اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ سب یعنی رسول اللہ امیر المومنین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے طفیل میں، اور ان کی املکیت باقی ہے، یعنی وہ زیادہ مالک ابھی بھی ہیں۔ جیسے آپ اپنے نوکر کو دیتے ہیں کہ 100 روپیہ لو اور یہ چیز لے کر آؤ، لیکن آپ کی جو مالکیت اس 100 روپے میں باقی ہے، آپ جب چاہے اسے واپس لے لاؤ، بھائی واپس لے لو، چلو تم اس لائق نہیں ہو۔ تو اسی طرح یہ نور وجود وہ چھین بھی سکتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ نے یہ اختیار رسول اللہ اور امیر المومنین علیہ السلام کو دیا، اور ان کے طفیل میں یہ کائنات اور موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اب اس کے بعد بھی اگر آدمی سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کے بعد بھی وہ تکبر کرے، اس کے بعد بھی وہ اپنی انا، دیکھیے ہم لوگوں نے ڈسکس یہ کیا تھا کہ اصول الکفر ثلاثہ، کفر کی 3 جڑیں ہوتی ہیں، تو جس میں سے ہم لوگوں نے حرص کا ڈسکشن کیا، تکبر کا ڈسکشن کیا، 2 کا۔ تو اب یعنی کیونکہ یہ چیز انسان کو کفر یعنی ایمان کے دائرے سے باہر نکال کے کفر کے دائرے میں جاتی ہے، انسان کو کافر بنا دیتی ہے، انسان کو دین کے باہر کر دیتی ہے۔ تو اب جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی سزا بھی پھر بہت بری ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن میں کم سے کم 2 آیتوں میں یہ آیا ہے کہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تم سب کی سب یعنی متکبرین کے لیے ہے کہ تم سب کی سب جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، تم سب کی سب جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اسی میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور متکبرین جو گھمنڈی ہیں ان کا ٹھکانہ کتنا برا ہے، کتنا خراب ہے ان کا ٹھکانہ، یعنی ایسا ٹھکانہ ہے کہ دوسرے جہنم والے پناہ مانگیں گے، اتنا خطرناک ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں تو ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے۔ یعنی عبادت کے مقابلے میں یعنی کیا ہے، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے ہیں۔ عبادت کا مطلب خالی نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب یعنی احساس بندگی، اپنے آپ کو بندہ اور اللہ غلام سمجھنا، یہ مطلب ہوتا ہے عبادت کا۔ کبھی بھی اپنی طرف یعنی جو لفظ میں استعمال کرتے ہیں، میں نے یہ، میں نے وہ، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ ہے سب ان کے صدقے میں ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم صفر ہیں، ہم صفر۔ یعنی جو دینی تعلیمات کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ اپنے ذات کی فقیری کا وجدان کرنا،
اپنی ذات کی فقیری، یعنی کہ ہم ذاتاً فقیر ہیں، اپنی ذات کی عاجزی کا وجدان کرنا کہ ذاتاً ہم عاجز ہیں، ہمارے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، اپنے ذات کی جہالت کا وجدان کرنا کہ ہم ذاتاً جاہل ہیں، جو بھی علم ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس خود کا کچھ نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی اصحاب ہوا کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے، وہ سب اسی لیے جب آتے تھے تو فوراً یعنی امام کے سامنے زانو ادب طے کرے کہتے تھے جعلت فداک بأبی انت و امی، جعلت فداک یعنی میری جان آپ پر قربان ہو جائے، یعنی میری جان کچھ بھی نہیں ہے آپ کے مقابلے میں، بأبی انت و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، خود ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں میں بہت غور و فکر کریں۔ بہرحال یہ تکبر کے بارے میں تھا۔ اب ہم لوگ جو ہے وہ تیسری جڑ کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے حسد۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ حسد یعنی جلاپا۔ حسد آپ سمجھتے ہیں، حسد سب لوگ سمجھتے ہیں، بچے بھی سمجھتے ہیں کہ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے، جلاپا۔ لیکن ایکچولی جلاپا کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ جلاپے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس بات کی امید لگائے کہ جو صاحب نعمت ہے، جس کو نعمت دی اللہ نے، وہ نعمت زائل ہو جائے، وہ نعمت برباد ہو جائے۔ جس سے ہم جلتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ برباد ہو جائے۔ اور کیوں امام نے اس کا ذکر کیا؟ کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ان تینوں میں جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ حسد ہوتی ہے۔ اسی لیے کافی میں ایک روایت موجود ہے، تھوڑا خطرناک روایت ہے، لیکن بہرحال حدیث قول معصوم ہے، ہماری بات نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم بس بول دیتے ہیں، امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ ہم اس میں کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی کنایا نہیں ہے، کوئی طنز نہیں ہے، کوئی ٹونٹ نہیں ہے، تو کوئی بھی الٹا نہیں سمجھے، کیونکہ اکثر لوگ اچھا یہ اس کے لیے بولتے ہیں، نہیں، کسی حدیث ہے، موضوع ہے، اس لیے بولنا ضروری ہے۔ روایت میں کیوں اتنی خطرناک چیز ہے؟ دیکھیے حسد وہ چیز تھی جو ابلیس کو تھی حضرت آدم سے، اور یہی حسد ہے، یعنی جو ابلیس سے تکبر تھا دوسری حسد تھی۔ ابلیس جلنے لگا کہ مجھے تو جہنم سے نکال دیا، مجھے تو جنت سے نکال دیا، آدم جنت میں، اب میں آدم سے یہ جو نعمت آدم کو ملی جنت کی، یہ زائل کرواؤں گا، اس کو برباد کرواؤں گا، آدم کو بھی باہر نکالوں گا۔ اس لیے پہلے ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا وہ، اور حضرت آدم کو بھڑکانے کی کوشش کی اس نے۔ لیکن جب کیوں حضرت آدم بہرحال نبی تھے اور ڈائریکٹ اس کی باتوں میں نہیں آئے، تو اس نے کیا کیا، وہ حربہ استعمال کیا جو عام طور سے آج بھی ابلیس یوز کرتا ہے۔ اب وہ کہ عورتوں کے ذریعے جاتا ہے، کوئی بھی کام آپ کو کروانا ہو تو عورتوں کے ذریعے کروا دیجئے۔ دیکھیے ایک بات ہے کہ دین بھی چلتا ہے تو عورتوں کی وجہ سے، اور دنیا بھی چلتی تو عورتوں کی وجہ سے۔ یعنی روایت میں یہ بھی ملتا ہے، آپ سمجھ لیجیے، بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہے ہیں کہ یعنی روایت میں ملتا ہے کہ جو چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے، جو چیز انسان کو نیست و نابود، اور ساری یعنی حب دنیا کی جو جڑ ہوتی ہے نا، وہ حب النساء ہوتی ہے۔ یعنی عورتوں کی محبت کے ذریعے آدمی جب عورتوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، ان کی باتیں سننے لگتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ پھر ختم، پھر اس میں خاندان تو معمولی چیز ہوتی ہے، ملکوں میں جنگ ہو جاتی ہے۔ عورتیں وہ خطرناک چیز ہوتی ہیں۔ بہرحال تو ابلیس حضرت حوا کے ذریعے آیا، حضرت حوا نے حضرت آدم کو کنونس کیا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بہرحال ابلیس قسم بھی کھایا، اور پھر باقی داستان آپ جانتے ہیں، داستان نقل نہیں کرنا ہے۔ تو ایک مسئلہ تو وہ تھا۔ دوسرا مسئلہ جو حدیث ہے وہ اور بہت خطرناک ہے۔ حدیث یہ ہے کہ کہتے ہیں ان اللہ یعذب ستۃ بستۃ، یا یعذب الستۃ بالستۃ، اللہ 6 لوگوں کو 6 چیزوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرے گا، 6 لوگوں کو 6 چیزوں کی وجہ سے۔ اور اس میں لکھا ہے الفقہاء بالحسد، فقہا کو، فقہا یعنی علماء، فقہا یعنی جو نالج میں ایک دم ڈیپ ہے، ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا حسد کی وجہ سے۔ اگر کسی فقی میں خدا نہ خواستہ صد خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز پائی جاتی ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر
وہ یہ روایت ہے، حدیث اصول کافی کی روایت ہے، کافی کی روایت ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، اگر کسی کو حوالہ چاہیے حوالہ بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کافی میں روایت موجود ہے. یعنی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی ابلیس اس سلسلے میں فقہا کو اٹیک کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ فقہا علماء کو وہ یہ نہیں بول سکتا کہ آپ مثال کے طور پہ یہ معمولی یا حرام کام کرو، یہ گناہ کرو، وہ گناہ کرو. اس کو معلوم ہے کہ یہ سننے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ مذہبی افراد ہیں، تو ان سے اگر ہم کہیں گے یہ معمولی گناہ کرو جو عام نہیں کرتے تو یہ نہیں کریں گے. تو ان کو ایسے جال میں پھنساؤ کہ جس سے ان میں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی ہو، کیونکہ ابلیس کا ایک مین ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپس میں دشمنی کرنا. اور حسد ایک ایسی چیز ہے نا جس میں اچھے لوگوں میں آپس میں دشمنی ہوتی، بھائی میں دشمنی ہو جاتی ہے، سگے بھائی ان میں دشمنی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک بھائی کو حسد ہوتا ہے دوسرے بھائی سے کہ کیوں اس بھائی کو یہ دولت ملی، یہ نعمت ملی، یہ پوزیشن ملی، یہ عہدہ ملا، وغیرہ وغیرہ. اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو اس لیے ابلیس اس حربے کو استعمال کرتا ہے فقہا کے لیے، کہ اس کو معلوم اور دوسرے کوئی طریقے سے فقہا گرپ میں آنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے اس کو استعمال کرو. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جملہ سنیے گا، الحسد مقنصۃ ابلیس الکبریٰ، حسد ابلیس کا سب سے بڑا ٹریپ ہے، سب سے بڑا جال ہے جو ابلیس استعمال کرتا ہے. اس سے بڑا جال ابلیس کے پاس ہے ہی نہیں، کہ وہ حسد کی آگ دل میں لگا دیتا ہے. اور جب حسد کی آگ دل میں لگ جاتی ہے نا تو پھر لوگوں میں ایسا ٹکراؤ ہوتا ہے کہ جیسا کہ عرض کیا کہ نہ صرف خاندان بلکہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں صرف ایک چیز کی وجہ سے، وہ ہے حسد. اس قدر خطرناک چیز ہے. اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنی فوج سے کہا، اپنے جنود سے کہا، اپنی فوج سے کہا کہ القوا بینہم الحسد، دیکھو ان کے دل میں، ان میں آپس میں تم حسد کی آگ لگا دو، حسد کی آگ لگاؤ ان میں آپس میں. جب یہ ہو جائے گا حسد، اور دوسری چیز بغاوت، یعنی ایک دوسرے سے محبت نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے میں جذبہ ہونا چاہیے کسی طرح نقصان پہنچائے، بغاوت کا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں، یعنی ابلیس نے کہا اپنی فوج سے، فَإِنَّهُمَا يَعْدِلَانِ عِنْدَ اللَّهِ الشِّرْكَ، کیونکہ یہ دو چیزیں حسد اور بغاوت یہ اللہ کے نزدیک شرک کے برابر ہے. اچھا، اس میں آپ تھوڑا سائیکالوجی سمجھ لیجئے، تھوڑا سیکرٹ سمجھ لیجئے کیا یہ بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے. مثال کے طور پر ہمیں حسد ہوا ایک آدمی سے کہ یعنی اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، تو اب ہماری حسد کا مطلب کیا ہے کہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کسی طرح یہ نعمت زائل ہو. اچھا، ساتھ میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہمارے چاہنے سے زائل نہیں ہوگی. ہمارے چاہنے سے زائل ہوگی نہیں، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو ہمارے چاہنے سے زائل نہیں ہوگی. اب ابلیس آتا ہے اور پھر وسوسہ کرتا ہے، ارے بھائی ایسے ہاتھ میں ہاتھ دھرے رہو گے تو نعمت تھوڑی زائل ہوگی، اس کو راستے سے ہٹانا پڑے گا. اچھا تو کیسے؟ تو پھر طریقہ ابلیس بتاتا ہے. تم ایک کام کرو، اس کی یہاں شکایت کر دو، ایک کام کرو اس کی وہاں شکایت کر دو، اس ڈپارٹمنٹ میں کر دو، اس ڈپارٹمنٹ کر دو، تاکہ اس کا یہ پریشانی ہو، اس کو وہ پریشانی ہو، وہ پریشان اتنا پریشان ہو جائے گا کہ خود ہی آہستہ آہستہ اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا، مینٹل اس کی ہیلتھ خراب ہو جائے گی، پاگل ہو جائے گا. اس لیے مسلسل اس کی شکایت کرتے رہو. 2-4 آدمیوں کو کھڑا کر دو اس کے خلاف کرے، اپنے ہی لوگوں کو کھڑا کرو تاکہ اس کے خلاف ہو جائے. اس لیے ابلیس مسلسل وسوسہ کرتا رہتا. اور ابلیس بہرحال ہوشیار تو ہے، یہ تو آپ لوگ سب جانتے ہیں، اس کے پاس ٹیکٹکس تو ایک سے ایک ہے. تو وہ مسلسل وہ
کانسٹنٹلی وہ وسپر کرتا رہتا ہے, انسینویٹ کرتا ہے, وسوسہ کرتا ہے کہ یہ کام کرو, اب یہ کام کرو, اب یہ کام کرو. تو اس میں ایک نئی نئی آئیڈیاز, نئی نئی ٹیکٹکس آتی ہے کیسے سامنے والے کو نقصان پہنچائے. یعنی محسود کو, جو جس سے حسد کہتا ہے اس کو کہتے ہیں محسود, تو محسود کو کیسے نقصان پہنچائیں. اسی لیے قرآن کریم میں ہوتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یعنی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب کوئی حسد کرے تو تم اللہ میں پناہ لو اس حاسد کے حسد سے. اتنی خطرناک چیز ہے. اور جب وہ پھونک کے جادو کرے, نوٹس بنائے اور کنویں میں پھینکے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو مسلسل یہ حملہ ہوتا ہے. اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ انسان, یعنی علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے, آپ جانتے ہیں شیطان پہ کتنا ڈسکشن کیا ہے. علامہ مجلسی بحار و انوار میں والیوم جو 60 ہے اس میں پیج نمبر 131 سے لے کے 326 پیج نمبر تک صرف ابلیس کا ڈسکشن کرتے ہیں, حدیثیں نقل کرتے ہیں ابلیس کے بارے میں. آپ حساب لگا لیجئے, پیج نمبر 131 سے لے کے 326 تک مسلسل انہیں ابلیس کے بارے میں. اس میں ایک حدیث نقل کرتا ہے علامہ مجلسی, وہ یہ کہ ابلیس اتنا خطرناک دشمن ہے کہ آپ اس کے خلاف اللہ پناہ لیتے رہیے. علامہ مجلسی کہتے ہیں جب صبح اٹھے تو, یعنی یہ روایتیں نقل کرتے ہیں, تب ابلیس سے یعنی پناہ لیجیے اللہ میں. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تب ابلیس سے پناہ, جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں, ٹوائلٹ میں جاتے ہیں, تب ابلیس سے پناہ لیں. جب آپ سوار ہو جاتے ہیں سواری پر تب ابلیس سے پناہ لیں. جب سواری سے اترتے ہیں تب ابلیس سے پناہ لیں. یعنی ہر مرحلے پر یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ جو جلتا ہے نا, جو حسد کرتا ہے, یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے روایات میں ہم لوگ یہاں باقاعدہ جو بری نظر کانسیپٹ بھی موجود ہے. ہاں, یہ مت سمجھیے یہ سپرسٹیشن ہے, اس کو سپرسٹیشن مت سمجھیے. بہت سارے بتا رہے یہ تو خالی سپرسٹیشن ہے, خرافات ہے. نہیں, روایات ہے باقاعدہ. علامہ مجلسی بحر الانوار میں ایک چیپٹر لے کر آئے ہیں باب العین پر. اس کو کہتے ہیں عین, یعنی بری نظر. اور کچھ لوگ تو واقعی ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو دیکھ لیں, حدیث میں موجود ہے, حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے عربوں میں کہ جب وہ کسی اونٹ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے تھے تو تھوڑی دور جانے کے بعد اونٹ گر کے مر جاتا تھا. اتنی خطرناک ان کی نظر ہوتی تھی. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, اور یقیناً ہوں گے. جب امام فرماتے تو غلط بات تو نہیں ہوگی. اس لیے صدقہ مسلسل نکالتے رہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو وہ ہائے 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 کرتے رہتے ہیں, ان کے دل کی جو ہائے نکلتی ہے نا, اس لیے بہرحال وہ کریں, لیکن ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے کسی کے بارے میں کبھی. کیوں؟ کیونکہ یہ ابلیس کا ایک حربہ ہے, اور ہم لوگ کو ابلیس کا ساتھی نہیں بننا چاہیے. کبھی کسی کے بارے میں ہائے ہائے نہیں کریں. انشاءاللہ روایات آپ دیکھیں گے. بہرحال تو یہ حسد کا ایک کام کیا ہے, یہ حسد انسان کو ایمان کے دائرے سے باہر لے جاتا ہے. اب حدیث سن لیجئے کیا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ, یعنی نبی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر, یہ یعنی حدیث قدسی ہے. اللہ نے کہا یا موسیٰ ارحم من ہوا اسفل منک فی الخلق, اے موسیٰ جو تم سے کم ہے درجے میں اس پر تم ترس کھایا کرو, یعنی اس پر بڑی نرمی سے پیش آؤ. کبھی بھی اس کے سامنے جو تم سے کم ہے نا اس کے سامنے تکبر مت دکھاؤ. ایک, اور اس کے بعد ولا تحسد من هو فوقک, اور جو تم سے اوپر ہے اس سے حسد مت کرو. جو تم سے اوپر ہے اس سے حسد مت کرو. کیوں؟ فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, کیونکہ حسد ایمان کو اسی طرح یا نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. آگ کسی لکڑی کو کھا جاتی ہے, ویسے ہی حسد ایمان کو کھا جاتا ہے, ویسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یعنی کوئی نیکی نہیں بچتی انسان کی.
یہاں اس نے حسد کیا، یہاں اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکی، وہاں نیکیاں جلنا شروع ہوئی۔ اب علی ظاہر تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ظاہر ہم سب کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی ہمارے دل میں اپنے مومن بھائی کے خلاف حسد ہے۔ ہم سوچتے ہیں اس کو کیوں ایسا ہے، اس کو کیوں ایسا ہے۔ مثلا کسی کو اگر کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کو شہرت زیادہ ہے، الگ الگ لوگ ہیں، تو ہم اس سے حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے۔ ارے بھائی اللہ عزت دینے والا ہے، جس کو بھی دے دے، جس کو بھی دے دے۔ دیکھیے ایک آدمی تھا عمر رخجی، عمر رخجی، یہ دو بھائی تھے، تاریخ میں یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا محمد رخجی اور ایک کا نام تھا عمر رخجی۔ محمد جو تھے یہ راوی حدیث تھے، امام کے صحابی تھے، امام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور روایت بھی ان سے نقل ہوئی ہے، نام یاد رکھے گا، محمد اور رخجی۔ اور ان کا جو بھائی تھا عمر، وہ بہرحال آپ سمجھتے ہیں، وہ ویسے ہی جو ہے اہل بیت کا دشمن تھا اور بادشاہ کے بعد مسلسل یعنی امام جواد علیہ السلام کی شکایت کرتا تھا۔ امام جواد کے زمانے میں تھے یہ دونوں بھائی، امام جواد کے زمانے میں تھے۔ اتنا شکایت کیا کہ بادشاہ نے کہا کہ ایک کام کرو، ان کو قیدی بنا کے لے آؤ۔ اس خبیث نے کیا کیا، یہ رخجی نے، عمر رخجی نے یہ پورے دستے کو لے کر گیا امام کے گھر میں، اس نے باقاعدہ یعنی تہس نہس کرنا شروع کیا گھر کو، اور ان کی عورتوں کو بے پردہ کیا اور امام پر غلط سلط الزام لگائے جو قابل بیان نہیں ہے، عورتوں کو بے پردہ کیا اور امام کو قیدی بنا کے لے کر آ رہا تھا۔ اب جب لے کر آ رہا تھا عراق، مدینے سے لے کر آ رہا تھا عراق لا رہا تو اب یہاں میرے بغداد لے کر آ رہا تھا، تو یہاں دجلہ کے کنارے تھوڑا استراحت کے لیے رکے، آرام کے لیے۔ جب رکے تو یہ عمر رخجی نے امام کو تانا دینا شروع کیا۔ اس نے کیا تانا دیا؟ یعنی یہ حدیث کا حوالہ ہے بحر الانوار میں، والیوم 50 ہے، پیج نمبر 100 ہے۔ اس نے تانا دینا شروع کیا، اور تانا کیا دیا اس نے کہا کہ آپ کے شیعہ کہتے ہیں کہ آپ کو علم غیب ہے، یعنی دجلہ کے پانی کا علم ہے اور دجلہ کے اندر کیا کیا ہے وہ اس کا سب کا علم ہے، پورا سب ہے، علم ہے آپ کو، آپ کے شیعہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نے طنز کیا، ٹونٹ کیا۔ امام نے اس سے سوال کیا، دیکھیں ائمہ کی روش کیا ہوتا، اپروچ کیا ہوتا تھا۔ امام نے فرمایا اس سے کہ اچھا یہ بتا کہ اگر اللہ یہ ارادہ کرے کہ ایک چونٹی کو علم غیب دے دے، ایک مچھر کو، چونٹی کو نہیں، ایک مچھر کو اگر علم غیب دے دے، کیا اللہ نہیں دے سکتا؟ تو اس نے کہا یقیناً دے سکتا ہے۔ یعنی امام نے جو سب سے ظاہراً جو سب سے چھوٹی مخلوق ہوتی ہے اس کی مثال دے دی۔ اللہ اس کو دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے؟ تو وہاں دے سکتا ہے۔ کہا کم سے کم تو اتنا تو اقرار کرے گا کہ ہم اللہ کے نزدیک اس مچھر سے زیادہ محترم ہیں؟ اتنا تو اقرار کرے گا کہ نہیں کہ اللہ ہم کو اس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو اسی لیے اس نے ہمیں علم غیب دیا ہے۔ دیکھیے ائمہ کی روش کیا ہوتی تھی، ائمہ نے ہی نہیں کہا نہیں ہم ہے اور ہم جانتے ہیں، یہ نہیں، اس طرح نہیں، باقاعدہ لاجیکل اور فطری ریزن اس کے سامنے رکھ دیا کہ جو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی تھا۔ تو یہ جو حسد ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو پوری طرح نیست و نابود کر دے، اس کو یعنی دین کے دائرے کے باہر، ایمان کے دائرے کے باہر لے جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد تو یاکل النار الحطبہ، یعنی جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، تو آدمی کتنا بھی کرے تو آدمی یعنی لیکن کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ اگر اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تو سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے، تو شکایت کرے گا، یہ کرے وہ کرے گا، سازشیں رچے گا، یہ ابلیسی کام ہے۔ اسی لیے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ اگر کسی مومن کے دل میں حسد آ جائے کسی کے بارے میں، تو فوراً حب علی ابن ابی طالب کو یاد کرے۔
علی کی محبت کو یاد کرے تو امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب علی ابن ابی طالب تاکل السیئات کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو، برائیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کھا جاتی ہے۔ تو حسد کے مقابلے میں علی کی محبت آ گئی، تو علی کی محبت کو یاد کریں۔ یہ بھی کافی کی روایت جلد 2 میں ہے۔ اس لیے یہ حسد کس کی علامت ہوتی ہے؟ جو ایک دم پس لوگ ہوتے ہیں نا، جو نیچ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کی، یعنی اس کو اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کمظرف۔ کمظرف یعنی جن کا دل ایک دم تنگ ہوتا ہے، جن کا دل چھوٹا ہوتا ہے، جو ذرا سا بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کسی کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کسی کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو نیوز ملتی کہ فلاں آدمی ترقی کیا تو فوراً اس میں جو ہے وہ میم میخ نکالنے لگتے ہیں، فوراً کوئی نہ کوئی برائی، یعنی یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح۔ بھائی اللہ نے چاہا کہ اس آدمی کو مثلا دولت دے، ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے الحمدللہ۔ اللہ نے چاہا کہ اس آدمی کو علم دے، اللہ نے دیا۔ اللہ نے چاہا اس آدمی کو شہرت دے، دیا اللہ نے۔ اللہ کی مرضی جس کو کچھ بھی دے دے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں سوچنے والے؟ اسی لیے دیکھیے روایت کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ امام فرماتے ہیں کہ الحسد داب السفل، یہ حسد کس کی علامت ہوتی ہے؟ جو پسترین لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کس حد تک انسان کو لے کے جاتی ہے؟ بہادر شاہ ظفر کا نام سنا ہوگا، لاسٹ مغل ایمپرر تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے بقیہ لوگ جلتے تو ہوں گے ہی، جو بادشاہ تھے اسے جلتے جلاپا تو ہوتا ہے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ مثلا آپ کے سامنے، آپ کے مقابلے میں کوئی بہت بڑا پاورفل آدمی ہے اور ہم اور آپ اس سے ہو سکتا ہے جلتے ہو کہ بھائی ہے نا کسی طرح اس کو اللہ کرے یہ ہار جائے۔ جیسے آج کل تو الیکشن میں آپ ہرا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ بادشاہ شاہ تھوڑی الیکشن کرتے تھے، تو لوگ جلتے تو تھے ہی، حسد تو ہوتا تھا۔ لیکن بہرحال بہادر شاہ ظفر کہ جو ارد گرد افراد تھے وہ تو جلتے تھے۔ یہاں تک کہ سب سے خطرناک کون ہوتا ہے؟ جو بہادر شاہ کا جو برادر نسبتی تھا نا، تھے 2، وہ لوگ بہت جلتے تھے۔ برادر نسبتی آپ سمجھتے نا، اس کو بمبئی کی زبان میں یعنی بیوی کو بھائی کو کیا بولتے سمجھ لیجیے، بس وہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو جب بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کو، دونوں بیٹوں کو چھپا دیا انگریزوں سے، چھپا دیا، اسے کسی کو بتایا نہیں کہ کہاں چھپے ہوئے، کسی کو نہیں معلوم تھا، صرف اس نے اپنے برادر نسبتی، بردر ان لا کو بتایا کہ دیکھو یہ یہاں چھپے ہوئے، اور سوائے بہادر شاہ ظفر کے اور ان دونوں کے کسی کو نہیں معلوم تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، انگریزوں سے کچھ پیسے لیے اور جا کے بتا دیا کہ یہ یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ انگریزوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کیا کہ ہسٹری، ہاں یہ انگریزوں نے ان کے سر کاٹ دیے، اور سر کاٹ کے ایک تشت میں بہادر شاہ ظفر کے پاس لے کر آئے۔ بہادر شاہ ظفر کہاں قید تھے؟ رنگون میں قید تھے، وہاں لے کر آئے۔ تو بہادر شاہ ظفر سمجھے کوئی تحفہ ہے۔ اب جو جیسے ہی وہ تشت کو ہٹایا تو دیکھا دونوں بیٹے، جوان بیٹوں کے سر۔ تو بہادر شاہ نے ایک ربائی پڑھی کہ شہر اشراف سے خالی ہو گئے، شہر اشراف کہتے ہیں شریف کو، شہر اشراف سے خالی ہو گئے، جو تھے کمظرف عالی ہو گئے، جو تھے کل تک جو نیچ لوگ تھے آج وہ بڑے ہو گئے۔ انقلاب دہر تو دیکھو ظفر، انقلاب دہر ہے زمانے کا پلٹنا تو دیکھو۔ اور پھر چوتھا مصرع کا جو قابل یہاں بیان نہیں کر سکتے، بہرحال ایک سلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس لیے اب یہاں دیکھیے امام کیا فرماتے ہیں کہ ایک حاسد کی ہے نا 3 علامتیں ہوتی ہیں، اس کو غور کریے گا۔ خدا نہ خواستہ یہ چیز ہم میں نہیں پائی جانا چاہیے، اس کو یاد رکھیے، یہ چیز ہم میں نہیں پائی جانا چاہیے۔ کون سی 3 علامتیں ہیں؟ ایک پہلی علامت کیا ہے؟ یتملق اذا شہدا، یعنی جب سامنے رہے گا نا تو چمچا گیری کرے گا، تعریف کرے گا منہ پہ، جب سامنے رہے گا تملق کرے گا، تملق کرے چمچا گیری، ارے صاحب آپ کیا کہنا، صاحب آپ کیا ہو صاحب۔ اور جب پیچھے رہے گا تو غیبت کرے گا، جب وہ ہٹ جائے گا تو غیبت کرے گا، یعنی اس کی برائی کرے گا، یہ دوسری علامت۔ اور تیسری یہ کہ
جس سے حسد کرا ہے، جب اس پہ کوئی مصیبت پڑے گی تو یہ اس کو طنز و طعنہ کرے گا. کوئی پرابلم میں آ گیا تو اس کو ٹانٹ کرے، اس کو کہے گا دیکھا بندے تھے بہت بڑے، دیکھا آپ اپنی اوقات پہ آ گئے، دیکھا. اس طرح کے جملے. اگر خدا نہ خواستہ ہم لوگ میں یہ چیز تو فوراً سمجھ جائے کہ بھئی یہ حسد ہے. بلکہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن جو دوسرے مومن کی آبرو اور عزت کو اس کی ایبسنس میں اس کی حفاظت کرتا ہے. کہ اگر کوئی دوسرا کوئی غلط بات بولے تو فوراً سے کہیں تم غلط بول رہے ہو، وہ بہت اچھے آدمی ہے. اور منہ پہ چاہے وہ کچھ بولے نہ بولے، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرے گا. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے حسد کی کہ یہ تمہاری روح کو قید کر لیتا ہے. کیا جملہ، یہ صرف امیر المومنین ایسا فرما سکتے ہیں. الحسد حبس الروح، یہ تمہاری روح کو قید کر لیتا ہے، حبس کر لیتا ہے. یعنی اب یہ حسد کی وجہ سے تمہاری روح، دیکھیں یہ سوا علی علیہ السلام کو کوئی نہیں بول سکتا، تمہاری روح اونچی پرواز اونچی اڑان اڑ ہی نہیں سکتی ہے. یعنی تمہاری فکر چھوٹی ہوگی، تمہاری تھاٹس چھوٹی ہوں گے، ہر چیز چھوٹی ہوگی. اور صبح اٹھیں گے تو اس کے بارے میں سوچیں گے، دوپہر ہوگا تو اس کے بارے میں سوچیں گے، رات ہوگا تو اس کے بارے میں سوچیں گے، آج اس نے کیا کھایا، آج اس نے کیا پیا، آج اس نے کیا پہنا. بس تمہاری فکر صرف محسود تک محدود ہوگی. جس سے حسد کرو نہیں، اپنے آپ کو اس سے باہر نکالو. کیونکہ یہ جو حبس روح ہے نا، جب روح انسانی قید ہوتی ہے تو یہ فساد کی جڑ ہوتی ہے، اور پھر اس کے روح میں فساد پیدا ہوتا ہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں اذا امطر التحاسد نبت التفاسد، جب حسد کی بارش ہوتی ہے تو کیا اگتا ہے؟ فساد اگتا ہے، برائیاں اگتی ہیں، گناہ اگتے ہیں. اب یہ کون سمجھ سکتا ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے؟ جب حسد کی بارش ہوتی ہے تو اگر کسی کو اللہ نے کوئی چیز دی الحمدللہ، اس کے خلاف کوئی سازش نہ رچے، اس کے خلاف کوئی چیز نہ کرے کہ بھائی کسی طرح ہم ان کو یہ کر دیں، ان کو راستے سے ہٹا دے، ان کو تکلیف میں ڈال دے، ان کو پریشان کرے، ان کو یہ کرے، ان کو وہ کرے. نہیں، قرآن کریم نے ایک خوبصورت آیت تو سبھی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو ہم لوگ کو تھوڑا سمجھ میں آتی نا، یعنی کیا جملہ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 ہے. قرآن کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ فضلہ، کیا یہ لوگ اہل بیت سے حسد اس بات پہ کرتے ہیں، یعنی ناس سے مراد اہل بیت ہیں، کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے اہل بیت کو عطا کیا ہے اس سے حسد کرتے ہیں. فقط آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی، اور ہم نے ان کو ملک عظیم دیا. اہل بیت علیہ السلام کو ہم نے ملک عظیم دیا ہے، یعنی وہ قدرت اور وہ اختیار اور وہ تمام چیزیں دی کہ جو انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. لہذا یہ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے. تو اب اگر ہمارے دل میں حسد ہو تو ہم کس چیز کی امید رکھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کی نعمت برباد ہو، اللہ کی نعمت زائل ہو. ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں. دیکھیے حدیث سنیے کیا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ ابن عمران نبی، یعنی حضرت موسیٰ جو نبی تھے علیہ نبی علیہ السلام، ان پر یہ وحی نازل کی یا ابن عمران لا تحسدن الناس علی ما آتیتہم من فضلی. دیکھیے اس کو ہلکا مت سمجھیے، ہاں اس کو لائٹلی مت لیجئے، یہ بہت بہت خطرناک چیز ہے. اے فرزند عمران، دیکھو کبھی ہرگز حسد نہیں کرنا لوگوں سے کہ جو میں نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے. ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ حسد نہیں کرتے تھے، یعنی یہ خطاب ایکچولی دوسروں سے تھا، دوسروں کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ کے ذریعے یہ پیغام اللہ پہنچا رہا ہے میں نے اپنے فضل سے دیا ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ ذَلِكَ، اور کبھی بھی اپنی آنکھوں کو آنکھ پھاڑ کے نہیں دیکھنا کہ کس کے پاس کیا ہے. کبھی بھی آنکھ پھاڑ کے نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اس کے پاس وہ ہے. اور دوسری حدیث میں یہ تو ایک حدیث ہے، دوسری حدیث میں تو باقاعدہ لکھا ہے کہ کیونکہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ چیز اس کے پاس کہاں سے آئی ہے.
آ تو گئی لیکن کیسے آئی تمہیں نہیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے حرام کے ذریعے آئی ہو, حلال کے ذریعے آئی ہو سکتا ہے اس کے لیے امتحان ہو, اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے, اللہ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے, اور ہو سکتا ہے وہی چیز اس کے بربادی کا سبب بھی بنے. جیسے کل آپ کی خدمت میں جو قارون کا پورا قصہ نقل کیا تھا وہ اسی طرح تھا. تو اب لوگ حسد کرنے لگے, لوگ سمجھے کہ قارون کو بہت بڑی دولت مل گئی, لیکن یہ دولت نہیں تھی, ایکچولی قارون کے لیے وبال تھا, ڈسٹرکشن تھا اس کا. تو حدیث میں منع ہے کبھی بھی آنکھ پھاڑ کے مت دیکھو. اور پھر اس کے بعد وَلَا تُتْبِعُ نَفْسَكَ, دیکھو اپنے نفس کو پریشانی میں نہ ڈالو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے, یہ اللہ نے اس کو دیا ہے. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ تم دعا کرو اس کی نعمت باقی رہے اور اللہ مجھے بھی یہ دے نعمت دے. اس کو کہتے ہیں غبطہ, اردو میں کہتے ہیں رشک, عربی میں کہتے ہیں غبطہ. عربی میں کہتے ہیں غبط اور اردو میں کہتے ہیں رشک. دیکھیے غور سے سنیے گا, یہ کانسیپچل ڈسکشن زیادہ ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ جانتے ہیں ایک صحابی تھے, 3 اماموں کا زمانہ دیکھا انہوں نے, اہل بیت کی محبت میں غرق تھے, مجہول القدر ہیں, لوگ جانتے نہیں ان کو. نام کیا تھا؟ فضل ابن شاہزان. فضل ابن شاہزان کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ خراسان کے رہنے والے تھے. خراسان ایران, مشہد کے, وہاں کے رہنے والے تھے, جس کو آج ہم لوگ مشہد کہتے ہیں. پورا خراسان پروونس ہے. آپ جانتے ہیں انہوں نے کتنی کتابیں لکھی تھی؟ 160 کتابیں, 160 بکس. اس زمانے میں 160 بکس. امام کے پاس ایک آدمی خراسان سے ملنے آیا. امام نے پوچھا کہ فضل بن شاہزان کا کیا حال ہے؟ آپ دیکھیے امام جس کے اگر احوال پرسی کرے اس کا کیا لیول ہوگا, آپ سمجھ سکتے ہیں نا. فضل بن شاہزان کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ. امام نے کہا کہ اہل خراسان سے کہنا, اہل خراسان والوں سے کہنا کہ میں ان سے غبطہ کرتا ہوں, میں ان سے رشک کرتا ہوں کہ ان کے درمیان فضل ابن شاہزان جیسا آدمی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اے کاش فضل ابن شاہزان جیسے افراد ہمارے درمیان ہوتے. آج اپنی شخصیت ایسی بنائے, اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ امام زمان کہے کہ ہاں کاش ایسے افراد ہوتے ہمارے پاس. واضح. ایک بہت بڑے عالم دین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے, اور وہ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ہندوستان کا ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ امام زمان سے محبت کرتا تھا, بہت زیادہ, بے پناہ. اور وہ ہر سال زیارت میں جاتا تھا, اور تاجر بھی بڑا تھا. تو وہ کیا کرتا تھا کہ کافی پیسہ لے کے جاتا تھا وہاں عراق, اور سامرہ میں تھا, آغا بزرگ شیرازی کے پاس جاتا تھا اور ان کو سارا پیسہ دیتا تھا. اچھا وہ مہمان ہوتا تھا آغا بزرگ شیرازی کے ایک شاگرد کا. یہ کتاب یہ جو واقعہ ہے یہ عبقری الحسان میں موجود ہے. العبقری الحسان بہت مشہور کتاب ہے امام زمان کے بارے میں. امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں کتاب بہت مشہور ہے, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. تو جو صاحب کتاب ہے ان کا یہ ٹھہرتا تھا جنہوں نے کتاب لکھی. اچانک ایک دن وہ غائب ہو گیا. اب یہ جو صاحب یعنی میزبان تھے یہ پریشان ہوئے, یہ کہاں چلا گیا. اب ڈھونڈ رہے سب جگہ, کہیں مل ہی نہیں رہا ہے, یہاں ڈھونڈ رہے وہاں ڈھونڈ رہے, پریشان ہو گئے. ظاہر سی بات ہے بھائی مہمان آئے ہندوستان سے, تو وہ جب کہیں نہیں ملا تو پریشان ہو گئے. تو گئے آغا بزرگ شیرازی میں جو مرجع تقلید تھے اس زمانے میں, ان سے کہنا ہے کہ آغا میرا مہمان آیا تھا ہندوستان سے جو خمس لا کے دیتا ہے آپ کے پاس اور دوسری رقم دیتا ہے رقوم شرعیہ, وہ اچانک غائب ہے, مل نہیں رہا ہے. آغا نے کہا ایک کام کرو, مجھ سے پوچھ کے, میرا مفہوم بتا رہا ہے, مجھ سے پوچھ کے فائدہ نہیں ہے,
صاحب روزہ جو ہے نا امام زمان، یہ صاحب ذری امام حسن عسکری اور امام علی نقی علیہ السلام، اور صاحب سرداب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، ان سے جا کے پوچھو، وہ تم کو بتائیں گے. تو وہ گیا حرم میں اور خوب کریا کیا، رویا، یعنی روئے وہ عالم دین، روئے کہ اگر اسے گھر والا ہے تو میں کیا جواب دوں گا، وہ میرے مہمان تھے. اور وہی بہت بڑے پائے کے عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی نہیں، یہ کتاب بہت مشہور کتاب ہے. روتے روتے اچانک ایک آدمی آیا اور کہنا ہے کہ آپ کیوں کریا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ارے میرا مہمان ایک آیا تھا، وہ کہا کہ امام زمان نے مجھے بھیجا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ وہ اتنا اچھا آدمی تھا، اتنی محبت تھی اس کے دل میں، سچی محبت تھی کہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، اور تم لوگ یعنی دنیا والے اس لائق نہیں تھے کہ وہ تمہارے درمیان رہے، اس لیے ہم نے اس کو اپنے ساتھ رکھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ امام زمان کے بارے میں روایت ہے کہ امام زمان کے ساتھ ہر زمانے میں ہر وقت ایٹ لیسٹ 30 افراد ایسے ہوتے ہیں جو امام کے خاص صحابی ہوتے ہیں، خاص، جن کو لفظ موالی یعنی مولا سے استعمال کیا گیا ہے، مولا کا پلورل موالی، یعنی یہ امام زمان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، اور جن کو امام تعلیم بھی دیتے رہتے ہیں، پڑھاتے ہیں. جو آپ زیارت آل یاسین میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ حین تقرأ و تبین، سلام ہو آپ پر جب آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کی تفسیر بیان کرتے رہتے ہیں. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب امام پڑھاتے ہیں قرآن کی تفسیر تو ان کے سامنے یہ 30 افراد ہوتے ہیں جن کو امام پڑھاتے رہتے ہیں. یہ خاص افراد ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے خود امام زمان کا، اور جو افراد امام زمان سے بہت قریب ہیں. تو یہاں فضل بن شاہزان کے بارے میں خود امام فرماتے ہیں کہ ہم رشک کرتے ہیں فضل بن شاہزان سے، یعنی اہل خراسان سے، کہ ان کے درمیان فضل بن شاہزان جیسی شخصیت موجود ہے. اور اسی لیے یہاں فرمایا کہ فَإِنَّ الْحَاسِدَ سَاخِدٌ لِنِعْمَتِي، اللہ کہہ رہا ہے حاسد جو ہے وہ میری نعمتوں کو دیکھ کے ناراض ہوتا ہے. جو حسد کرنے والا ہے، جلنے والا ہے، وہ میری نعمتوں کو دیکھ کے ناراض ہوتا ہے. سعد لقسمی، اور جو تقسیم میں نے قسمت جو دی ہے ہر ایک کے حصے میں، جو قسمت ہے نا، وہ قسمت روکنا چاہتا ہے. قرآن کی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کیا وہ لوگ اللہ کی رحمت کو وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے، ان کی معیشت کو، ان کی زندگی، ان کی لائفلیہوڈ کو. وہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. وہ کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ارے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اللہ کی مرضی ہر چیز میں، جو جس کو دے دیا. تو اللہ کہتا ہے یہ کس چیز کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ الذی قسمت بین عبادی، وہ قسمت، وہ نصیب جو میں نے تقسیم کیا اپنے بندوں کے درمیان. ومن یک کذالک، پھر یعنی امام فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا فلست منہ ولیس منی، نہ وہ مجھ میں سے ہے نہ میں اس میں سے ہوں. یعنی وہ شیعہ ہے ہی نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں جو دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرتا ہے. اور اس کی دیکھیں ایک دم لٹمس ٹیسٹ، جانتے ہیں نا آپ سائنس ہوتا ہے نا لٹمس ٹیسٹ، ایک دم امیڈیٹلی لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ کسی نے آ کے ہم کو خبر سنائی کہ فلاں آدمی پر یہ مصیبت پڑی ہے، آئی فالو لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ ہمارے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی. کیسے ہو گیا بھائی؟ ارے بڑا افسوس ہوا. ایکچولی کیا ہوا؟ جیسی مسکراہٹ آئی یا مثلا دل خوش ہوا، اس کا مطلب ہے کہ حسد ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان بسا ہوا ہے. تو جب دل میں شیطان بسا ہوا ہے تو پھر ایمان نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی شیعہ نہیں ہو سکتا، اور وہ آدمی ہرگز کبھی لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کا لیڈر بن ہی نہیں سکتا. کیونکہ الحسود لا یسود، مولا کائنات فرماتے ہیں
کہ جو حسد کرتا ہے وہ کبھی لوگوں کی سیادت نہیں کر سکتا، کبھی لوگوں کا سید نہیں بن سکتا، لوگوں کا لیڈر نہیں بن سکتا. یعنی لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. جیسے اس سے پہلے مجلس میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ لیڈر کون ہوتا ہے کہ اگر اس کی ٹیم اچھا کرتی ہے تو وہ ٹیم کو کریڈٹ دیتا ہے، اور اگر ٹیم جو مثلا یعنی اس کو شکست ہوتی یا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ خود ذمہ داری لیتا ہے، اور اگر ٹیم کا آدمی کوئی اوپر آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے نہ کہ غمزدہ ہوتا ہے. اب یہاں ایک حدیث سن لیجئے انشاءاللہ، آپ کی بات بہت عجیب و غریب حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے درجات، سنیے ہم لوگ کس کی بات کر رہے ہیں؟ شیعہ کیسا ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے درجات 10 ہوتے ہیں جیسے سیڑھیاں ہوتی نا، یعنی سیڑھیوں کے پلے ہوتے ہیں، ویسے امام فرماتے ہیں کہ ویسے ایمان کے درجات ہوتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں جو دوسرے درجے پر ہو وہ پہلے والے درجے، جو پہلے درجے پر ہے اس کو اوپر لے کر آئے دوسرے درجے پر، رفق اور محبت کے ساتھ اوپر لے کر آئے، نہ کہ اس کو بولے رہنے دو، ایسے ہی پڑھ رہنے دو، یا اوپر آ جائے گا نا تو پھر ہمارے خلاف آ جائے گا، یہ کرے گا. ارے بھائی اللہ کی ذات میں بھروسہ نہیں ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دو، نہیں اوپر لے کر آؤ. اگر کوئی آپ کا امپلائی، کوئی مینیجر، کوئی بھی اگر اوپر آتا ہے، یا مثلا کوئی طالب علم ہے اگر اوپر آ رہا ہے تو اس کو اور اوپر لے کر آئیے، یہ امام فرماتے ہیں. اور کہتے ہیں اس کو ڈھکیلیے مت. یہ حدیث کا جملہ ہے، ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں اگر ہم دوسرے درجے پر، ویسے تو ہم مائنس میں چلتے ہیں، ایک بات بتا رہے ہیں کہ اگر دوسرے درجے پر ایمان کیا ہے تو جس کو دیکھتے ہیں پہلے درجے پر ہے تو سوچتے ہیں اس کو لات مار کے ڈھکیل دیں تاکہ اوپر نہ آنے پائے. اب امام کیا جملہ فرماتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ امام فرماتے ہیں اگر دوسرا والا پہلے والے کو ڈھکیل دے گا تو تیسرا والا دوسرے والے کو ڈھکیلے گا. اللہ کی سنت یہ، اللہ کا نظام یہ ہے. ہو سکتا ہے امیجیٹلی نہیں ہو لیکن بعد میں ہوگا، لیکن ہوگا ضرور، کیوں اللہ کا سسٹم یہ ہے. اس لیے روایات میں ہے کہ ہمیشہ اور کبھی بھی حسد کرے نا اس سے دوستی مت کریے، یا تو آپ اس کو چینج کریے، اور اگر چینج نہیں ہوتا تو اس سے دور رہیے. کیوں؟ کیونکہ بڑا خطرناک ہے. کیونکہ اس کے دل میں جو آگ لگی ہے نا وہ آگ آپ کو ٹرانسفر کرے گا، وہ آگ آپ کے دل میں لگائے گا، مسلسل اس کے بارے میں نیگیٹو بات کرتا رہے گا تو گریجولی تھوڑے دن بعد کیا ہوگا، اس کے وہی سب سیم چیز اس کے دل میں، آپ کے دل میں بھی آ جائے گی. اس کے دل میں آگ لگی ہے تو وہی آگ آپ کے دل میں لگا. مثال کے طور پر مسلسل برا بولتا رہے گا، مسلسل اس کو کرٹیسائز کرتا رہے گا. تو اس لیے ہمیں کوشش کیسے کرنا چاہیے؟ کوشش کریں ائمہ کے اصحاب کی طرح بنیں. اصحاب جو ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے، ائمہ کے اصحاب ایسے ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے، ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ اہل بیت کی محبت میں اس قدر غرق تھے. تو اس لیے غبطہ تو کرتے تھے، غبط یعنی رش کرنا، لیکن حسد کبھی نہیں کرتے تھے. اور اگر حسد کوئی کرے تو سمجھ لیجئے کہ پھر یعنی وہ دین اور ایمان کے دائرے کے باہر ہے. اور اس میں بہت ساری اور باتیں ہیں لیکن بہرحال وقت بہت کم ہے، اس لیے بس ایک دعا ہمیشہ کرتے رہیے. اگر اللہ نے آپ کو محسود بنایا ہے، محسود حاسد نہیں، تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے. پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں محسود بنایا، حاسد نہیں. کیونکہ ہر صاحب نعمت جس کو اللہ نعمت دیتا، چاہے جس چیز کی نعمت دے، مثلا کسی کو جیسے عرض کیا کہ دولت کی نعمت دیا، کسی کو علم کی نعمت دیا، کسی کو شہرت کی نعمت دیا، کسی کو اقتدار کی نعمت دیا، کسی کو اولاد کی نعمت دیا. ہر ایک چیز کچھ نہ کچھ اللہ دیتا ہے، کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے. بھائی ٹھیک ہے دے دیا، اللہ کے اختیار میں کچھ بھی دے دیا. تو جو بھی نعمت اگر ہے تو اس نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں.
یقیناً بہت سارے جلنے والوں کے. دوسری چیز کیا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے بہت سارے حاسد ہیں ارد گرد, تو اس لیے صدقہ نکالتے رہیے. لیکن صدقہ سب سے پہلے کس کا نکالیے؟ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. کیونکہ اہل بیت سب سے زیادہ محسود ہے, سب سے زیادہ لوگ حسد کرتے ہیں اہل بیت سے علیہم الصلوۃ والسلام. ان سے زیادہ کوئی محسود نہیں ہے. قرآن نے ان کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ محسود ہیں. اس لیے سب سے پہلے صدقہ نکالیے امام زمان کا. اس سے کیا ہوگا؟ 2 فائدے ہوں گے. پہلی بات یہ کہ جو آپ کے دل میں امام زمان کے لیے محبت ہے اس میں اضافہ ہوگا. ایک, آیا امام زمان ہمارے صدقے کے محتاج ہیں؟ نہیں. بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, کیا آپ کیوں امام زمان صدقہ نکالیں؟ کیا امام زمان ہمارے صدقے کے محتاج ہے؟ نہیں, امام زمان صدقے کے محتاج نہیں ہے. یہ ہمارے محبت کی علامت ہے کہ ہم اپنے امام سے محبت کرتے ہیں, اس لیے ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. ورنہ قرآن میں لکھا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو کیا اللہ تمہاری مدد کا محتاج ہے؟ اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے, لیکن اس مدد کرنے سے تم درجات بلند ہوگے. اسی طرح امام زمان کے لیے صدقہ نکالنے سے ایک چیز کیا یہ ہوتی ہے کہ امام زمان کے لیے دل میں محبت بڑھتی ہے. تو یہ صدقہ ضرور نکالیے اور روز نکالیے, کم سے کم ایک بار نکالیے. دیکھیے چاہے تھوڑا نکالیے, 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ جو بھی ہے نکالیے. ابھی آج کل 1-2 روپے تو چلتا نہیں ہے, لیکن 5 روپے تو بہرحال چلتا ہے. تو کم سے کم تھوڑا صدقہ نکالیے, جو بھی ہے, لیکن نکالیے ضرور. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے جانتے ہیں آپ؟ جب کوئی یہ کام کرتا ہے نا تو امام زمان اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جس کے لیے امام زمان دعا کرتے ہیں نا تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. پھر وہ ایک الگ آدمی ہوتا ہے, پھر وہ ایک الگ شخص ہوتا ہے, پھر وہ محسود ہو جاتا ہے, وہ صاحب نعمت ہو جاتا ہے. کیونکہ امام زمان جس کے لیے دعا کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے دنیاوی نعمت نہیں ملے, ہو سکتا ہے دنیا کی دولت نہیں ملے, ہو سکتا ہے نہیں ملے, لیکن ضرور دوسری معنوی اسپرچل نعمتوں سے ضرور اللہ اس کو نوازے گا. اور یہ مجرب چیز ہے, یہ ایکسپیرینس چیز ہے, تو یہ ضرور کریے. اور سب سے بڑی نعمت جس کے لیے آپ دعا کریے, ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ آخری دم تک سید الشہداء کی محبت اور سید الشہداء کے غم منانے کی توفیق ہمارے دل میں دے, یعنی ہمارے دل میں رکھ کر ہمیں توفیق دے کہ ہم آخری سال تک سید الشہداء کا غم برپا کریں, ان کے لیے گریا کریں. کیونکہ یہ آنسو نکلنا یہ ہر ایک کو اللہ توفیق نہیں دیتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کتنا بھی مصائب پڑھ ڈالیے ویسے ہی بیٹھ رہے تو کوئی ان کے پر اثر ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں یہ دل سخت ہو جاتا ہے. یا تو ہو سکتا ہے کہ بولنے والے میں اثر نہیں ہو, یا تو ہو سکتا ہے کہ سننے والے جیسا ہو, 2 میں سے ایک ہے. لیکن بہرحال بولنے والے کی بات یہاں اس لیے ہوتی ہے کہ غم سید الشہداء کا ہے. سید الشہداء کا غم ایسا ہے. آیت اللہ العظمیٰ مرشی نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو یہ رومال جو سیاہ رومال میں ہمیشہ محرم میں رکھتا تھا جس میں گریا کرتا تھا, اس کو میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا, کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ رومال جس سے میں اپنے آنسو پوچھتا تھا یہ میری شفاعت کا سبب بنے گا, اور میرے پاس دوسری کوئی شفاعت کا سبب نہیں ہے, یہ رومال شفاعت کا سبب ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ مرجع تقلید تھا اور زبردست مرجع تھے, بہت زبردست شخصیت ہے. آیت اللہ عظمیٰ سید شہاب الدین مرشی, ان کے بارے میں کبھی اور. یہ آنسوؤں کی وہ اہمیت ہے, یہ کربلا, یہ گریا, یا مجلسوں کا سلسلہ دیکھتے دیکھتے ابھی ختم ہو گیا ہے. آج 9ویں مجلس ہو گئی, کل آخری مجلس ہوگی. واقع ہے توفیق ہم سے چھن رہی ہے, ایک چیز سلب ہو رہی ہے کہ گریا کرے سید الشہداء کے لیے. سید الشہداء نے ایک ایک کو قربان کیا, ایک ایک کو قربان کیا, یہاں تک کہ جب سارے افراد قربان ہو گئے, سارے اصحاب بنی ہاشم کے سارے جوان بچے سب شہید ہو گئے, تو سید الشہداء نے آواز استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
حل من ناصر، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے گا؟ ہے کوئی جو ہمیں پناہ دے گا؟ ہے کوئی جو رسول اللہ کے حرم کی دفاع کرے گا؟ بس یا سید الشہداء نے آواز استغاثہ بلند کی، واقعام حسینی میں کوہرام مچ گیا۔ سید الشہداء در خیمے پر بہن زینب یہ کوہرام کیسا؟ کہا بھیا آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، اصغر نے اپنے کو جھولے سے پھینک دیا۔ کہا بہن زینب لاؤ اصغر کو میرے حوالے کرو۔ کہا بھیا اصغر کسی کی گود میں نہیں آتا، آپ خود ہی آ کر دیکھ لیجئے۔ حسین آئے اور گہوارے کے نزدیک آ کر اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ اب پتہ نہیں کیا باپ نے کہا اور کیا بیٹا سمجھا، بس تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اصغر ہمک کے باپ کی گود میں آ گئے۔ حسین لے کے اصغر کو چلے، در خیمے پر رباب کھڑی ہے۔ حسین نے سوال کیا رباب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ صبح سے جو بھی میدان میں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا، میں چاہتی تھی ایک مرتبہ اپنے لال کو آخری مرتبہ دیکھ لوں۔ حسین نے تسلی دی رباب اب تک جو بھی گیا وہ اپنے قدموں پر گیا، اس لیے اشقیاء سمجھے کہ وہ جنگ کرنے آیا ہے، لیکن 6 مہینے کا بچہ تو جنگ نہیں کرتا، ماں کا دل ٹھہرا۔ حسین بچے کو لے کر آئے، ایک اونچائی پر ایک بلندی پر آئے اور اشقیاء کو خطاب کرتے ہوئے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے پیاسوں کو پانی پلاؤ، میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ حسین نے دوسرا سوال کیا کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ ارے میرے بچے کی کیفیت تو دیکھو، پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ حسین نے تیسرا سوال کیا اما ترون کیف یترضع، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اس میں کیسی حالت تلذی طاری ہے؟ حالت تلذی عربی میں اسے کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکال دو تو جب وہ آخری لمحات میں تھی، جب دم توڑتی ہے تو کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے۔ اصغر کبھی منہ کھولتے تھے کبھی منہ بند کرتے تھے۔ بس اشقیاء نے جب یہ جملہ سنا تو منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ ان قریب تھا کہ انقلاب کے آثار رونما ہو۔ یہ ایک مرتبہ آواز دی عمر سعد نے عین عینہ ہرملا سامنے آیا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کی گفتگو کو خاموش کر دے۔ ہرملا ملعون نے 3 پھل کا تیر نکالا، کمان میں کسا اور چلایا، 3 پھل کا تیر اصغر کے گلو میں لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ اب جو حسین جھک کر دیکھے تو بچہ مسکرا رہا ہے، روح پرواز کر چکی تھی۔ بابا آپ گھبرائیے گا نہیں۔ حسین نے چلو میں جو خون تھا اسے پھینکا، نہ آسمان قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا۔ حسین نے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور کہنے لگے اسی حالت میں اپنے جد بزرگوار رسول اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اب حسین چلنے لگے خیمے کی جانب۔ حسین چلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند قدم چلے نہ تھے کہ ایک مرتبہ خیال آیا یار کس منہ سے ماں کو دکھاؤں گا بچے کی اس حالت کو۔ حسین واپس پلٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 مرتبہ حسین نے یہ عمل انجام دیا۔ آخر سوچا کہ بچہ تو دنیا سے جا چکا ہے، کیوں ماں کو آخری دیدار سے محروم رکھے۔ بس آخری فقرے سن لیجئے۔ حسین در خیمے پر آئے اور آواز دی رباب،
بس تاریخ کا جملہ جیسے حسین نے کہا رباب تو ایک طرف سے رباب آئی دوسری طرف سے سکینہ لیکن سکینہ پہلے پہنچ گئی بابا بھیا کو پانی پلا لائے اب میرا بھیا پیاسا تو نہیں ہے حسین جواب کیا دیتے سر جھکائے کھڑے ہیں بس جیسے ہی رباب پہنچی تو ایک مرتبہ قبا کا دامن الٹا رباب نے وہ منظر دیکھا جو اللہ کسی ماں کو نہ دکھائے مرثیہ بڑا یا بنیا امثلک ینہر اے میرے بیٹے کیا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ منتقم خون حسین منتقم شہداء کربلا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما پروردگارہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما عتبات عالیات اور روضات المقدسات کی حفاظت فرما جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما شیعہ حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما ان کو ولایت محمد اور آل محمد پر ثابت قدم فرما پروردگارہ علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما ہم کو دنیا میں زیارت محمد اور آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد سے مشرف فرما ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ مرحوم پیارا علی بھائی دوست محمد وکیل مرحومہ پرین بانو قربان علی وکیل مرحومہ زرینہ بھائی پیارا علی وکیل مرحومہ نیلوفر عبداللہ وکیل اور وکیل فیملی کے جملہ مرحومین و مرحومات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ پڑھ کے بخش حسین من حال نے ایک دن آ کے کہا من حال نے ایک دن آ کے کہا اے مولا میرے اے زین العبا غم زیادہ کہاں گزرے تم پر دل تھام لیا خون رونے لگے خون روتے ہوئے بس اتنا کہا الشام 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 من حال تڑپ کر کہنے لگا رونے کا سبب مولا ہے کیا میراث شہادت آپ کی ہے مولا نے کہا لا ریب مگر اف تو نے نہیں انصاف کیا بے شک میراث شہادت ہے یہ آل نبی کی فطرت ہے سر بے پردہ ماں بہنوں کا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا من حال میں کیسے زندہ ہوں پل پل جیتا ہوں مرتا ہوں ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا الشام 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 نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا آغاز ہے شام غریباں سے
خون تپ کا چشم گریاں سے بہنوں کا کھلا سر سامنے تھا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آشام آشام آشام، نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا، ناموس پیمبر بے چادر اور سر پہ برستے وہ پتھر، تر خون میں تھا سب کا چہرہ، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آشام آشام آشام، نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا، نا غم تو کو زنجیر کا تھا، نا غم تو کو زنجیر کا تھا، غم خفیوں کا ہمشیر کا تھا، بازار کے غم نے مار دیا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آشام آشام آشام، نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا، اللہ میرے یہ حد ستم پہروتے کھڑے دربار میں ہم، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آشام آشام آشام، نارو مولا نارو مولا نارو مولا نارو مولا، ریحانو سرور شام چلو اور شام کی وہ گلیاں دیکھو، بیمار جہاں کہتا ہی رہا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آشام آشام آشام، نارو مولا نارو